بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں فلسطین کی طرف گامزن تھا۔ جب یہ لوگ وادی سینا سے گزر رہے تھے تو یہاں انہوں نے بت پرست قوم دیکھی۔ اس قوم کے لوگ اپنے بتوں کے سامنے جھک رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہمارے لیے بھی ایسے معبود مقرر کر دیجئے جیسے کہ ان لوگوں کے پاس ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں تو بہت جہالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور ابھی کچھ ہی وقت پہلے ان لوگوں نے فرعون کا انجام دیکھا۔ یہ لوگ اس پر گواہ تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے انداز میں فرمایا، یہ لوگ تو جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ جس بت پرستی سے تم لوگ متاثر ہو رہے ہو وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ فرعون کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات نازل ہوئے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور پر انہیں تورات عطا کی جائے گی تاکہ ان کی قوم کے لیے شریعت مقرر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ جبل طور پر تشریف لائیں کہ آپ کو تورات عطا کی جائے۔ یہ وعدہ 30 رات کا تھا اور بعد میں اسے بڑھا کر 40 رات کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے تھے۔ قرآن پاک میں اس بارے میں یوں بیان ہوتا ہے، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میرے بعد قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پہ نہ چلنا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم مقرر کر گئے۔ جبل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی مناسبت سے انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر جبل طور پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تو عرض کرنے لگے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اس کا تو کوئی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہنے لگے، بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی میں تمہیں سب لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ اس بارے میں قرآن پاک میں یوں بیان ہوتا ہے، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی،
تم انہیں قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو نصیحت کرو کہ ان کے احکام پر عمل کریں۔ ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کی قوم ایک آزمائش کا شکار ہو گئی۔ ایک شخص سامری کا اتباع کرتے ہوئے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیوں پر لکھی ہوئی تورات کو اٹھا کر واپس آئے تو قوم کے حالات دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے۔ بنی اسرائیل میں موجود ایک شخص سامری نے ایک بچھڑا بنایا تھا اور قوم کے لوگ اس کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں اس وعدے کی مدت لمبی محسوس ہوئی؟ بلکہ تمہارا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور اس دوران ان لوگوں نے بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ سامری نے تو لوگوں کو یہاں تک کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار بھی یہی بچھڑا ہے اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ قوم کی اکثریت سامری کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ چند ہی افراد ایسے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ عبادت کے لائق تو وہی رحمان ہی ہے، اور یہ کہ اس بچھڑے سے تو تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ لیکن قوم کی اکثریت نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ سارا ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی پر بگڑنے لگے اور ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کر بولنے لگے، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت نرمی سے جواب دیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑیے اور میرے سر کے بال نہ کھینچیے۔ میں نے تو صرف اس خیال سے ان پر سختی نہ کی کہ واپس آ کر آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ بازی ڈال دی۔ میں ان لوگوں میں موجود رہا اور انہیں نصیحت کرتا رہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سامری، تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچھڑے سے آواز نکالی؟ سامری کا جواب قرآن پاک میں یوں بیان ہوتا ہے، اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہ دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اس کو اس میں ڈال دیا۔ یعنی سامری یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا اور یہ لوگ انہیں نہ دیکھ پائے۔ پھر جس جگہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم پڑے، میں نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور اس بچھڑے کے اوپر پھینک دی تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ اب سامری کے لیے سزا تجویز کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب جا، تیرے لیے دنیا میں یہی سزا ہے کہ تو ہر وقت یوں ہی کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھونا، اور جو تو نے معبود بنایا تھا ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ اس بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سامری کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ لوگ اس سے دور دور رہتے اور کوئی بھی اسے نہ چھوتا، اور اس کے بنائے ہوئے معبود کو بھی جلا دیا گیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم سب لوگوں کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے، جن کا ذکر قرآن پاک میں یوں آتا ہے: جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد اللہ کا غضب نازل ہوگا اور دنیا میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔